یہ اور بات ہے کہ اپنا تماشا دیکھنے خود آیا کیا بات ہے. حضرات، صفدر صاحب نے یہ بزم آراستہ کی ہے. وہ دھن کے پکے ہوں یا نہ ہوں، لیکن مولوی اسماعیل کی پنچکی کی طرح دھن کے پکے ضرور ہیں. انہوں نے اس بزم کے انعقاد کا فیصلہ کیا تو میری جرت نہیں ہوئی کہ ان کو میں منع کر سکوں. میں ان کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس زمانے میں اس محبت کی محفل سجائی اور آپ سب کو جو ہے موقع فراہم کیا کہ آپ مجھ جیسے بے بیزار شخص کے بارے میں لوگوں کے کلمات سن سکیں. حضرات، میں اپنے بارے میں کیا کہوں؟ میرا خمیر جن چیزوں سے اٹھا ہے اور جیسے اساتذہ نے میری تربیت کی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایسی مجلس میں بیٹھنا میرے لیے کتنا شاق ہے، میں اس کا بیان نہیں کر سکتا. یہ 1980 میں میری پہلی تخلیق شائع ہوئی تھی اور آج تقریباً 42-43 سال کا عرصہ گوشے گمنامی میں نے گزارا ہے، اور اپنی گمنامی مجھے بہت عزیز ہے، بہت عزیز. گوشے میں ادب کے مجھے آرام بہت ہے، اور لیکن وہ گمنامی آج ایسی صورت اختیار کی کر گئی ہے کہ مجھے خود حیرت ہے. ان 42 برسوں میں نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا اس کا احتساب دوسرے کریں گے. میں نے اپنے طور پر پوری زندگی قلم کی حرمت کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے. پاشا صاحب ہی نے مجھے وصیت کی تھی اپنی موت سے کچھ پہلے کہ دیکھو، تم جو کچھ لکھنا ہمیشہ ایمانداری سے لکھنا، اور کسی شخصیت پر لکھتے ہوئے تمہیں اس کا خوف ہو کہ تم کو نقصان ہوگا اور اس نقصان کو تم برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے ہو تو مت لکھنا، لیکن لکھنا تو صحیح لکھنا. اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا مولانا صلاح الدین کا کہ یاد رکھو کہ ادب میں مصلحت پسندی جب چور دروازے سے داخل ہوتی ہے تو فن صدر دروازے سے رخصت ہو جاتا ہے. ادب میں مصلحت پسندی جب چور دروازے سے داخل ہوتی ہے تو فن صدر دروازے سے رخصت ہو جاتا ہے. میں نے اس چیز کو یہ باندھ کے رکھ لیا، اور جن لوگوں نے میری تحقیقی چیزیں پڑھی ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے کیونکہ میں نے قاضی عبدالودود کی بھی صحبت اٹھائی ہے اور ان کی آنکھیں دیکھی ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، رشید حسن خان کو دیکھا ہے، سنا ہے، اور حنیف نقوی اور ظفر احمد صدیقی جیسے محققوں سے میرا رابطہ رہا ہے. تو ان سے میں نے جو کچھ سیکھا انہی کو جو ہے اپنی تحریروں میں برتنے کی کوشش کی ہے. اور نہ میں نے کسی ستائش کے لیے لکھا، نہ کسی سلے کی تمنا میں لکھا، بلکہ محض اپنے ذوق کی تکمیل میں لکھا ہے. اور میں سچ بتاؤں کہ رشید احمد صدیقی کی ایک تحریر میں نے پڑھی تھی، انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب بھی میں کچھ لکھتا ہوں اور دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں تو وہ
میری اپنی ہی تحریر میری نظر سے گر جاتی ہے۔ اس وقت جو میں نے پڑھا تھا تو لگا کہ یہ خواہ مخواہ کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن حضرات آج میرا بھی وہی حال ہے کہ میں اپنی کوئی تحریر اٹھا کے پڑھتا ہوں تو مجھے بہت کمی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ محض خاکساری نہیں بلکہ ایک صداقت کا اظہار ہے۔ اور ربائی بھی میں نے جو کہی، شخصی ربائیاں جو کہیں، ان میں بھی میں نے صداقت بیانی سے یک ذرہ جو ہے روگردانی نہیں کی۔ اور ظرافت کا جہاں تک تعلق ہے، ظرافت تو جانتے ہی ہیں کہ شریف جو ہوتا ہے ہمیشہ اس میں مخالف کے رول میں ہوتا ہے۔ وہ تو کمزوریوں ہی کی طرف اشارے کرتا ہے اور برائیوں ہی کو بتاتا ہے، تو اس میں تو بغیر ایمانداری ضرورت سے زیادہ ہی ایمانداری دکھانی پڑتی ہے۔ تو میں نے جو ہے اپنا فریضہ جو ہے انجام دینے کی کوشش کی ہے، اور کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے یہ آپ جانیں، اور میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ حضرات کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ آج میرا کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔ میں تو کان بند کر کے بیٹھا ہوا ہوں، بلکہ شکیل سے سلامی نے جب کہا کہ لام کاف مبارک ہو تو میرے کان کھلے، اور میں بڑا محظوظ ہوا ان کی باتوں سے کہ چلیے بھائی اب لام کاف کی بھی مبارکباد مل گئی، کیا کہنا ہے۔ تو اشرف علی صاحب نے جو کہ بہت سارے مقالات کہاں ہیں، اور وقت کی کمی نہ ہو جائے اس لیے میں صفدر صاحب اور کا بطور خاص پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے جو مقالہ حضرات جیسے حافظ صاحب جو ہمارے سینئر، اتنے موسٹ سینئر جو یہاں تشریف لائے، مشتاق احمد لودھی صاحب تشریف لائے، جو ہے عطا عبدی صاحب یہاں تشریف لائے، اس دن جیسے اکابرین کا میں بھی شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے بھی وضاحت پہ انہوں نے، مولانا ثناء اللہ قاسمی صاحب جیسے اکابر یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے بے بازار شخص پر انہوں نے خامہ فرسائی کی کوشش کی ہے۔ ایک بار آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب ظفر کمالی صاحب کہ اپنا تماشا دیکھنے خود آیا۔ کیا بات ہے۔ حضرات صفدر صاحب نے یہ بزم آراستہ کی ہے، وہ دھن کے پکے ہوں یا نہ ہوں، لیکن مولوی اسماعیل کی پنچکی کی طرح دھن کے پکے ضرور ہیں۔ انہوں نے اس بزم کے انعقاد کا فیصلہ کیا تو میری جرت نہیں ہوئی کہ ان کو میں منع کر سکوں۔ میں ان کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس زمانے میں اس محبت کی محفل سجائی اور آپ سب کو جو ہے موقع فراہم کیا کہ آپ مجھ جیسے بے بیزار شخص کے بارے میں لوگوں کے کلمات سن سکیں۔ حضرات میں اپنے بارے میں کیا کہوں، میرا خمیر جن چیزوں سے اٹھا ہے اور جیسے اساتذہ نے میری تربیت کی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایسی مجلس میں بیٹھنا میرے لیے کتنا شاق ہے میں اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ یہ 1980 میں میری پہلی تخلیق شائع ہوئی تھی، اور آج تقریباً 42-43 سال کا عرصہ گوشے گمنامی میں نے گزارا ہے، اور اپنی گمنامی مجھے بہت عزیز ہے، بہت عزیز۔ گوشے میں ادب کے مجھے آرام بہت ہے، اور لیکن اس
वो गुमनामी आज ऐसी सूरत अख्तियार की कर गई है कि मुझे खुद हैरत है। इन 42 वर्षों में मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा उसका एहतसाब दूसरे करेंगे। मैंने अपने तौर पर पूरी जिंदगी कलम की हुर्मत को कायम रखने की कोशिश की है। पाशा साहब ही ने मुझे वसीयत की थी अपनी मौत से कुछ पहले कि देखो, तुम जो कुछ लिखना हमेशा ईमानदारी से लिखना, और किसी शख्सियत पर लिखते हुए तुम्हें इसका खौफ हो कि तुमको नुकसान होगा और उस नुकसान को तुम बर्दाश्त करने की क़ुव्वत नहीं रखते हो तो मत लिखना, लेकिन लिखना तो सही लिखना। और उसके बाद एक तारीख़ी जुमला उन्होंने कहा था मौलाना सलाहुद्दीन का कि याद रखो कि अदब में मसलहत पसंदी जब चोर दरवाजे से दाखिल होती है तो फन सदर दरवाजे से रुखसत हो जाता है। अदब में मसलहत पसंदी जब चोर दरवाजे से दाखिल होती है तो फन सदर दरवाजे से रुखसत हो जाता है। मैंने इस चीज़ को यह बांध के रख लिया, और जिन लोगों ने मेरी तहकीकी चीज़ें पढ़ी हैं और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि मैंने क्योंकि मैंने काजी अब्दुल वदूद की भी सोहबत उठाई है और उनकी आंखें देखी हैं, उनकी बातें सुनी हैं, रशीद हसन खान को देखा है, सुना है, और हनीफ नकवी और ज़फ़र अहमद सिद्दीकी जैसे मुहक़्क़िक़ों से मेरा राब्ता रहा है। तो उनसे मैंने जो कुछ सीखा उन्हीं को जो है अपनी तहरीरों में बरतने की कोशिश की है। और न मैंने किसी सताइश के लिए लिखा, न किसी सिले की तमन्ना में लिखा, बल्कि महज अपने ज़ौक़ की तकमील में लिखा है। और मैं सच बताऊं कि रशीद अहमद सिद्दीकी की एक तहरीर मैंने पढ़ी थी, उन्होंने लिखा है कि मैं जब भी मैं कुछ लिखता हूँ और दोबारा उसको पढ़ता हूँ तो वो मेरी अपनी ही तहरीर मेरी नज़र से गिर जाती है। उस वक्त जो मैंने पढ़ा था तो लगा कि ये खामखा की बात कह रहे हैं, लेकिन हज़रात आज मेरा भी वही हाल है कि मैं अपनी कोई तहरीर उठा के पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत कमी का एहसास होता है। ये महज खाकसारी नहीं बल्कि एक सदाकत का इजहार है। और रुबाई भी मैंने जो कही, शख्सी रुबाइयाँ जो कही, उनमें भी मैंने सदाकत बयानी से एक ज़र्रा जो है रुगर्दानी नहीं की। और ज़राफ़त का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ज़राफ़त तो जानते ही हैं कि शरीफ जो होता है हमेशा इसमें मुखालिफ के रोल में होता है। वो तो कमज़ोरियों ही की तरफ इशारे करता है और बुराइयों ही को बताता है, तो उसमें तो बग़ैर ईमानदारी, ज़रूरत से ज़्यादा ही ईमानदारी दिखानी पड़ती है। तो मैंने जो है अपना फरीज़ा जो है अंजाम देने की कोशिश की है, और क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये आप जाने, और मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। हज़रात कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये आज मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं है। मैं तो कान बंद करके बैठा हुआ हूँ, बल्कि शकील से सनामी ने जब कहा कि लाम काफ मुबारक हो तो मेरे कान खुले और मैं बड़ा महसूस हुआ उनकी बातों से। चलिए भाई, अब लाम काफ की भी मुबारकबाद मिल गई, क्या कहने। तो अशरफ अली साहब ने जो बहुत सारे मकालात कहा हैं और वक्त की कमी न हो जाए इसलिए मैं सफदर साहब का बतौर ख़ास से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो मखाना हज़रात जैसे हाफिज़ साहब, जो हमारे सीनियर, इतने मोस्ट सीनियर जो यहाँ तशरीफ़ लाए, मुश्ताक़ अहमद लोधी साहब तशरीफ़ लाए, जो है अताउद्दी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, इन जैसे अकाबरीन का मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझ जैसे भी वज़ाहत पे इन्होंने, मौलाना सना कासमी साहब जैसे
काबिल यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे बेबजार शख्स पर उन्होंने खामा फसाई की कोशिश की है। एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब जफर कमाली साहब।